اس وقت مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ شاید وہ مجھے چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو اس کے ماں باپ کے گھر سے کوئی تو مجھ سے کوئی سوال کرنے آتا، مگر وہ ساری رات گزر گئی، کوئی بھی نہ آیا، نہ کسی کا فون آیا۔ اس کے کپڑے، زیور، پرس سب کچھ اپنی جگہ موجود تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر کوئی عورت اپنے میکے یا کسی اور جگہ جانے کا سوچتی ہے تو کم از کم اپنا کچھ سامان تو ضرور لے جاتی ہے، مگر گھر سے میری بیوی کے سوا کچھ بھی غائب نہیں تھا۔ میں نے وہ دوسری رات جاگ کے گزار دی، کبھی بیڈ پہ بیٹھا، کبھی صوفے پہ ٹہلنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں جا سکتی تھی۔ میں 3 دن اس کا انتظار کرتا رہا، اس کے فون پہ کال کرتا رہا، مگر جب میرا اس سے کوئی رابطہ نہ ہوا تو تھک ہار کے میں سیدھا تھانے پہنچا اور بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ اس پولیس والے نے مجھ پہ گہری نظر ڈالی اور کہنے لگا کہ آپ کی بیوی کہاں جا سکتی ہے؟ کیا آپ دونوں میں کوئی اختلاف تھا؟ میں نے گھبرا کے کہا کہ معمولی جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، مگر وہ اتنی نادان نہیں کہ یوں اچانک بغیر بتائے غائب ہو جائے۔ لیکن اندر سے مجھے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ معمولی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ میرا اقرار تھا کہ میں اسے چھوڑنے والا تھا۔ اس سارے ہنگامے کا جب میرے سیکٹری کو معلوم ہوا تو وہ میرے اور زیادہ قریب رہی اور بار بار مجھے یہ تسلی دیتی رہی کہ تم فکر نہ کرو، تمہاری بیوی شاید ناراض ہو کے کہیں گئی ہوگی، جلدی واپس آ جائے گی۔ مگر وہ پہلی بار تھا جب اس کی باتوں میں مجھے سکون کے بجائے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں گھر کرنے لگے۔ پولیس نے میری بیوی کو تلاش کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے وہ میرے گھر ہی آئے تاکہ ان کو گھر سے ہی کوئی سراغ مل جاتا۔ پولیس نے سارا گھر چھان مارا، لیکن جب میرے گھر کے کوڑے دان سے ان کو وہ خون آلود کپڑے اور خنجر ملا تو میری جان جیسے میرے جسم سے نکل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ سب کچھ اس طرح ہوا جیسے کسی فلم کا سین تھا۔ ایک سپاہی نے دستانے پہن کے خنجر اٹھایا، اس پہ جمع ہوا خون دیکھ کے وہ اپنے افسر کو کہنے لگا کہ صاحب لگتا ہے بیوی کے ساتھ ہی کوئی واردات ہوئی ہے۔ ان کو لگا شاید میں نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اگر میں نے اپنی بیوی کو مارا ہوتا تو میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کیوں کرواتا؟ اس کی تلاش پہ اتنے دن خوار کیوں ہوتا؟ مگر وہ پولیس والے میری بات سن کے طنزیہ انداز میں کہنے لگے کہ ہاں یہ سب مجرم ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے خود رپورٹ درج کروا دیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ خون آلود کپڑے تمہارے گھر سے ملے ہیں، خنجر تمہارے گھر سے ملا ہے، اب انکار کیسے کرو گے؟ میری زبان جیسے بند ہو گئی۔ میں جتنا انکار کرتا وہ اتنا ہی مجھے جھوٹا قرار دیتے۔ اس دن ہتھ کڑیاں میرے ہاتھوں میں ڈال کے مجھے اپنی ہی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی جیپ میں بیٹھا میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ میری بیوی کہاں گئی اور وہ خون آلود کپڑے اور چاقو میرے گھر کے کچرے میں کیسے پہنچے؟ سب سے بڑھ کے اب میں خود کو بے قصور کیسے ثابت کروں گا؟ تھانے میں مجھ سے تفتیش شروع ہو گئی کہ سچ بول دو، بیوی کو مار دیا ہے تو لاش کہاں چھپائی ہے؟ میں نے لاکھ انکار کیا مگر ان کو جو ثبوت ملے وہ میرے خلاف تھے۔ میرا سیکٹری سے تعلق ہونا بھی پولیس کو پتہ چل گیا، لہٰذا سب کچھ میرے خلاف جا رہا تھا۔ پولیس نے میری کسی بھی بات پہ یقین نہ کیا بلکہ مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ میں وہاں بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا تھا مگر تبھی میرے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ میرا نام ہدیر ہے، میں خانیوال کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے ایک چھوٹے بھائی حیدر اور اماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ ابا ایک سرکاری ملازم تھے اور اماں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ میرا تعلق ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھا۔ میں شروع سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا اور تھا بھی بڑا بیٹا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں محنت کر کے کچھ بڑا بنوں تاکہ اپنے والدین کا فخر اور سہارا بن سکوں۔ میرے شہر میں تعلیمی سہولیات کم تھیں تو ابا نے میرا داخلہ قریب کے شہر کے ایک اچھے اسکول میں کروا دیا۔ وہ اسکول گھر سے کافی دور تھا، اس لیے جب میں میٹرک میں ہوا تو اسکول کے قریب کے ہی ایک ہاسٹل میں رہنے لگا۔ جب میں نے میٹرک کے بعد انٹر میں بھی شاندار کامیابی حاصل کی تو ابا سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ ابا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، مگر انجینئرنگ کے لیے مجھے اپنے شہر سے دور لاہور جانا پڑا۔ مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا مگر اماں مجھے اتنی دور بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ میں نے بھی ضد کر لی کہ اگر میں آگے پڑھوں گا تو انجینئرنگ ہی ورنہ نہیں۔ ابا کے سمجھانے کے بعد آخر اماں مان گئیں اور میں نے لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ خانیوال سے لاہور جانا میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا قدم تھا۔ لاہور پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں کی دنیا تو بہت مختلف تھی۔ بڑی بڑی عمارتیں، مصروف سڑکیں اور تیز رفتار زندگی، وہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ اماں مجھ سے مسلسل رابطے میں تھی کیونکہ حیدر تو ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوتا تھا۔
مگر میں ان سب سے دور ہاسٹل میں اکیلا رہ رہا تھا۔ جب میں انجینئرنگ کے دوسرے سال میں تھا تو اچانک ابا کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض تھے، اس لیے اکثر ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تو ان کو وقت سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی۔ ابا کے ریٹائرمنٹ کے بعد میں بھی پڑھائی کے ساتھ لاہور میں ہی ایک اکیڈمی میں پڑھانے لگا تاکہ اماں کا بوجھ کم ہو سکتا۔ اماں نے اپنی تنخواہ سے گھر کا سارا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، مگر ان کی صحت پر بھی اثر پڑنے لگا۔ میرے لیے نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی کرنا بہت مشکل تھا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ ایک دن مجھے فون آیا کہ ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میں فوراً خانیوال پہنچا، مگر جب تک میں گھر پہنچا ابا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اماں اور حیدر کی آنکھوں میں غم اور بے بسی دیکھ کے میرا دل ٹوٹ گیا۔ ابا کے بعد سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پہ آ گئی۔ میں اماں اور حیدر کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر میری پڑھائی اور نوکری لاہور میں تھی، اس لیے مجھے اداس دل کے ساتھ ان دونوں کو چھوڑ کے واپس لاہور ہی آنا پڑا۔ لاہور آ کے بھی میرا دل اماں اور حیدر میں ہی اٹکا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ میری پڑھائی جلد از جلد مکمل ہو جائے اور میں واپس جا کے اماں اور حیدر کے ساتھ اپنے گھر میں رہ سکوں۔ میں نے پہلے سے زیادہ محنت کرنا شروع کر دی تاکہ کامیاب ہو کے اپنے گھر واپس جا سکتا۔ میرے لیے وہ وقت بہت مشکل تھا۔ ابا کے گزر جانے کے بعد اماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی، مگر وہ ایک بہادر اور ہمت والی خاتون تھیں، اس لیے انہوں نے خود کو ہم دونوں بچوں کے لیے سنبھالا۔ ابا کے گزر جانے کا صدمہ اماں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، مگر وہ اس صدمے سے بہت جلد باہر آ گئی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار میں نے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری مکمل کر لی۔ انجینئرنگ مکمل کرنے کے بعد میں نے مختلف کمپنیوں میں اپلائی کرنا شروع کر دیا، مگر تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ہر جگہ سے انکار ہو گیا۔ اسی دوران اماں کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کوئی بھی نوکری کرنی ہوگی تاکہ اماں کا علاج ہو سکے اور گھر کے حالات بہتر ہو سکیں۔ انجینئرنگ مکمل کرنے کے بعد میں نے مختلف کمپنیوں میں اپلائی کرنا شروع کر دیا، مگر تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ہر جگہ سے انکار ہو گیا۔ اسی دوران ماں کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کوئی بھی نوکری کرنی ہوگی تاکہ ماں کا علاج اور گھر کے حالات بہتر ہو سکیں۔ خدا نے بھی میری سن لی اور چند ہفتے بعد ہی مجھے لاہور کی ایک چھوٹی سی انجینئرنگ فرم میں ملازمت مل گئی۔ تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، مگر اتنی تھی کہ ماں کا علاج اور حیدر کی پڑھائی کے ساتھ میں گھر کی ذمہ داری بھی اٹھا سکتا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میں دن رات محنت کرنے لگا۔ کمپنی میں بھی میری محنت کو سراہا جانے لگا اور جلد ہی میری ترقی ہو گئی۔ تنخواہ میں اضافہ ہوا تو میں نے ماں کو زیادہ پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ میں چاہتا تھا کہ ماں اسکول کی نوکری چھوڑ کر گھر میں آرام کرے، مگر ماں نے میری بات ماننے سے صاف منع کر دیا۔ جب میری نوکری اچھی چلنے لگی تب ماں نے مجھ سے میری شادی کے بارے میں بات کی، مگر میں نے شادی کی ساری ذمہ داری ماں کو ہی دے دی اور ان سے کہنے لگا کہ وہ جس لڑکے کو میرے لیے پسند کریں گی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ ماں نے میری پسند کے بارے میں پوچھا کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہے تو میں انہیں بتا دوں، مگر میں نے تو اپنے کام کے علاوہ کبھی کسی اور بات پہ دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ ماں کو لگتا تھا کہ میں ایک ماڈرن شہر میں رہ رہا ہوں تو شاید میری پسند بھی ہوگی، مگر میں نے ماں کو کہہ دیا کہ وہ میرے لیے جیسی بھی لڑکی کا انتخاب کریں گی میں اسے خوشی خوشی اپنا لوں گا۔ ماں میری بات سن کے بجائے خوش ہونے کے افسردہ ہو گئی، کیونکہ ان کو لڑکی ڈھونڈنے کا کام بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں ماں سے مسلسل ایک ہی اصرار کرتا کہ وہ نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں، کیونکہ میری تنخواہ سے گھر کا گزارا بہت اچھا ہونے لگا تھا، لیکن میرا چھوٹا بھائی غلط عادتوں میں پڑ گیا تھا۔ گھر کے حالات اس کے سامنے ہی تو تھے، مگر اپنی پڑھائی میں دل لگانے کے بجائے وہ بری صحبت میں بیٹھنے لگا تھا۔ ماں مجھے ہر بار یہی کہہ دیتی کہ ابھی وہ بچہ تھا، جب ذرا سمجھدار ہوگا تو خود ہی اسے ذمہ داری کا احساس بھی ہو جائے گا، مگر مجھے اس کی فکر تھی کہ کہیں وہ اپنی زندگی برباد نہ کر لے۔ تبھی تو میں ماں سے نوکری چھوڑنے کا کہہ رہا تھا تاکہ وہ حیدر پر مکمل توجہ دیتی، کیونکہ پہلے تو ابا تھے تو حیدر کو ابا کا ڈر تھا، مگر اماں ہر بار مجھے یہی کہہ دیتی کہ وہ گھر میں فارغ بیٹھ کے کیا کریں گی، ان کی ساری زندگی باہر نوکری کرتے گزری تھی، اب بھلا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ گھر میں کیسے بیٹھ سکتی تھی۔ تب میں نے ان کے سامنے اپنی شادی کو ہی وجہ بنا کے رکھ دیا کہ اگر وہ نوکری چھوڑ دیں گی تبھی میں شادی کرنے کے لیے مانوں گا، ورنہ میں بھی شادی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کے اماں مجھے کہنے لگی کہ اگر ان کو میرے لائق کوئی اچھی سی لڑکی مل جائے تو وہ میری شادی کروانے کے بعد نوکری چھوڑ دیں گی، کیونکہ تب ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے گھر میں کوئی تو ہوگا، ورنہ خالی گھر تو انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ میں بھی مان گیا کہ چلو اسی بہانے ماں کم از کم گھر بیٹھ کے آرام تو کر لیں گی اور ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی گھر میں کوئی موجود ہوگا۔ پھر ماں کی طرف سے میری فکر بھی تھوڑی بہت کم ہو جائے گی، کیونکہ میں ان سے دور کسی اور شہر میں بیٹھا ہوا تھا۔ حدیر
وہ تو سارا دن اپنے دوستوں میں مصروف رہتا اور گھر آتے آتے اس کو کافی وقت ہو جاتا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ اسے تو جیسے نہ ماں کی فکر تھی نہ اپنے مستقبل کی، اس لیے حیدر کے ہوتے ہوئے بھی سارا وقت اماں گھر میں اکیلی ہی ہوتی، اس لیے مجھے ہر وقت ان کی فکر ستاتی۔ اماں نے میرے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے تو جیسے اپنا مشن ہی بنا لیا کہ وہ ہر چھٹی والے دن میرے لیے ایک لڑکی ڈھونڈنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی۔ تب حیدر نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ اس کو بھی شادی کرنی تھی۔ اس کی اس نئی فرمائش پہ جتنا حیران میں تھا اتنی ہی اماں بھی، کہ آخر اس کو بیٹھے بٹھائے شادی کا خیال کیوں آ گیا۔ نہ تو اس نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور نہ ہی وہ کوئی کام کرتا تھا، پھر اماں اس کی یہ بتوکی شرط کیسے مان لیتی۔ اس لیے اماں نے اسے صاف کہہ دیا کہ پہلے وہ کسی قابل ہو جائے پھر ہی اپنے لیے ماں سے بات کرے، کیونکہ ماں یا میں اس کی بیوی کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے۔ حیدر کی بات کو نظر انداز کر کے اماں ایک بار پھر میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور پھر آخر کار ماں نے میرے لیے ایک لڑکی کو پسند کر ہی لیا۔ جب انہوں نے مجھے اس بارے میں معلومات دینا چاہی تب بھی میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ان کی پسند پہ پورا بھروسہ تھا، اس لیے وہ مجھے لڑکی کے بارے میں بتانے کے بجائے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی، کیونکہ میرا ذہن اس وقت حیدر میں الجھا تھا کہ میں اسے کس طرح راہ راست پہ لاتا۔ وہ تو دن بدن ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، جبکہ میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ اماں اب نوکری چھوڑ کے گھر میں آرام کرتی۔ اسی لیے تو میں شادی کر رہا تھا تاکہ میری بیوی ان کا خیال رکھ سکتی اور اماں حیدر کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتی۔ جب میری منگنی کرنے کے لیے جانا تھا تب بھی مجھے چھٹی نہ ملی۔ مجھے اماں پہ بھروسہ تھا، بھلا ان کی پسند بری کیسے ہو سکتی تھی۔ لڑکی کے گھر والوں نے بھی مجھ سے ملنے کا بہت بار کہا، مگر میں ہر بار کام میں اتنا الجھا تھا کہ مجھے تھوڑا بہت وقت بھی نہ ملا کہ میں جا کے لڑکی کے گھر والوں سے مل ہی لیتا۔ مگر ان کے لیے تو ایک لڑکی کا معاملہ تھا، اس لیے لڑکی کے بھائی مجھ سے لاہور میں ہی ملنے آ گئے۔ وہ ایک سیدھے سادھے اور خوش مزاج انسان تھے۔ مجھے ان سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور یقین ہو گیا کہ اماں نے میرے لیے ایک پڑھی لکھی لڑکی کو ہی چنا تھا۔ لڑکی کے بھائی بھی مجھ سے مل کے بہت مطمئن ہوئے اور خوشی خوشی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جب شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تب اماں نے مجھے بتا دیا کہ شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی، اور اماں مجھے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہیں شادی کی تاریخ کا جلدی اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم شادی والے دن بھی یہ بہانہ نہ کر دو کہ میں کام میں مصروف ہوں اور نہیں آ سکتا۔ اماں کی بات سن کے میں کھلکھلا کے ہنس دیا۔ میں ان کو کیسے بتاتا کہ میں محنت صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ اپنے گھر کے حالات بہتر کر سکتا اور اماں کو ایک آرام دہ زندگی دے سکتا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے ساری زندگی بہت زیادہ محنت کی تھی، پھر بھلا میں ان کے آرام کے لیے تھوڑی بہت محنت کیوں نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو وہ دن بھی آ پہنچا جب میرا نکاح علینا کے ساتھ تھا۔ میں اپنی شادی کے لیے آفس سے پورے 2 مہینے کی چھٹی لے کے خانیوال گیا تاکہ شادی کے سارے کام بھی ختم ہو جاتے اور اماں کی ناراضگی بھی ختم ہو جاتی کہ میں نے تو گھر کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اماں اکثر مجھے مذاق میں کہا کرتی کہ ابھی تو تمہارا گھر آنے کا دل ہی نہیں کرتا، مگر جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو دیکھنا کیسے بھاگتے ہوئے آؤ گے، اور میں بھی اماں کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا کرتا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اماں کو یہی لگتا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے اور میرا بھی لاہور سے دل خود بخود اداس ہو جائے گا اور میں خود ہی خانیوال میں رہنے لگوں گا، اس لیے تو وہ میری شادی جلد از جلد کرنا چاہتی تھی۔ میں بھی چھٹی لے کے خوشی خوشی خانپور چلا گیا۔ میری اور علینا کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور وہ معصوم میری دلہن بن کے میرے گھر آ گئی۔ وہ میرے کمرے میں دلہن بنی گھونگھٹ گرائے میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ سارا کمرہ لال گلابوں کی مہک میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ میری علینا کے ساتھ پہلی رات تھی۔ مجھے تو اسے دیکھ کے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے دیکھ کے میں مایوس ہوا۔ وہ میری امیدوں پہ پورا نہیں اتری تھی۔ مجھے پہلی رات ہی ایسے لگا جیسے وہ اللہ میاں کی گائے ٹائپ کی لڑکی تھی، سیدھی سادھی سی، جبکہ میں ایک چالاک ہوشیار لڑکی کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ اس وقت میں خود کو کوسنے لگا کہ مجھے شادی سے پہلے اس سے کم از کم ایک بار تو مل ہی لینا چاہیے تھا۔ اگر میں اس سے پہلے ایک ملاقات کر لیتا تو میں اس سے کبھی بھی شادی نہ کرتا، کیونکہ وہ تو میرے جوڑ کی تھی ہی نہیں۔ مگر میں اماں سے کیا کہتا، اس میں قصور تو میرا اپنا ہی تھا۔ ماں نے تو مجھے بہت بار کہا کہ میں لڑکی سے ایک بار مل لوں، مگر میں نے ہی ہر بار منع کیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید اماں میرے لیے ایک نئے دور کی لڑکی کا انتخاب کریں گی۔ آخر وہ ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، اتنا تو ان کو پتہ ہی ہونا چاہیے تھا کہ کون سی لڑکی نئے دور کی ہے اور کون سی ان کے اپنے زمانے کی۔ میں نے اس رات علینا سے زیادہ بات نہ کی، بلکہ رسمی سے 2-4 جملے کہے اور پھر کروٹ بدل کے سو گیا۔ وہ بھی خاموش رہی، مجھ سے نہ کچھ پوچھا نہ کہا۔ اگلے دن جب اماں نے مجھ سے علینا کے بارے میں پوچھا تو میں نے کچھ سوچے سمجھے بنا ہی کہہ دیا، اماں وہ تو سیدھی سادی ہے، اللہ میاں کی گائے لگتی ہے۔
مگر اماں مجھے کہنے لگی کہ اس میں بھلا کیا برائی ہے، بلکہ سیدھا سادہ ہونا تو ایک خوبی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ تمہیں خود احساس ہو جائے گا۔ مگر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اماں کو کیا خبر کہ آج کے زمانے میں سیدھی سادی لڑکیاں گھروں کو خوشیوں سے زیادہ بوریت سے بھر دیتی ہیں۔ میں جہاں اتنی لمبی چھٹی لے کے گھر گیا تھا جلد ہی واپس آ گیا، کیونکہ مجھے علینا کے ساتھ بوریت کے سوا اور کچھ نہیں ملتا تھا۔ انہی دنوں میرا ٹرانسفر بھی خانے وال ہو گیا، مگر میرے لیے وہ خوشی نہیں بلکہ اداسی کا لمحہ تھا۔ ایک طرح سے تو میں اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا، مگر علینا کی صورت میں مجھے چڑ ہونے لگی۔ دوسری طرف جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی مجھے کامیابی پہ کامیابی مل رہی تھی، مگر میں وہ سب ماننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ سب میری محنت کا صلہ تھا۔ جبکہ علینا، اس کو دیکھ دیکھ کے میرا دل بیٹھے جاتا، کیونکہ میرے آفس کا ماحول الگ ہی تھا۔ وہاں ایک سے بڑھ کے ایک اسٹائلش لڑکی تھی۔ ریسیپشن پہ بیٹھنے والی ثنا جو ہمیشہ مسکراتے ہوئے ہر کسی سے بات کرتی، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی ہانیہ جس کا فیشن کا انداز ہی نرالا تھا، اور پھر ان سب سے بڑھ کے میری سیکٹری ندا، وہ تو ہر وقت ایکٹیو اور بنی سوری رہتی۔ اس سے بات کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ لگتا کہ وہی نئے دور کی لڑکی تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہ باتوں ہی باتوں میں مجھے اپنی طرف ایسے کھینچنے لگی کہ مجھے ساری دنیا بھول جاتی۔ اس کو دیکھ کے میں اکثر سوچتا کہ کاش میری بیوی علینا کی جگہ ندا جیسی کوئی لڑکی ہوتی تو پھر میری زندگی ہی الگ ہوتی۔ گھر آتا تو علینا میرے سامنے سج دھج کے بیٹھ تو جاتی، مگر نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے میں ہمیشہ ناکام ہی رہی۔ اماں کو جب معلوم ہوا کہ میں اس سے کھچا کھچا رہنے لگا تھا تو اماں نے ایک دن میری خوب کلاس لی کہ تمہیں علینا جیسی بیوی کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل کے دور میں اس جیسی لڑکیاں ملنا بہت مشکل تھا، فلاں فلاں۔ مگر علینا کے آنے کا بس مجھے ایک فائدہ ہوا کہ اماں نے میری شرط مان لی اور نوکری چھوڑ کے آرام کرنے لگی۔ اس لیے میں نے بھی اماں کو دکھانے کے لیے علینا کے ساتھ اچھا بننا شروع کر دیا، جبکہ میرا دل ندا کا ساتھ چاہتا تھا۔ میں جب بھی علینا اور ندا کا موازنہ کرتا تو علینا مجھے کمتر ہی لگتی، کیونکہ وہ کبھی مجھ سے کسی بھی معاملے پہ بحث نہیں کرتی تھی، بلکہ ہمیشہ خاموشی سے میری ہر وہ بات مان لیتی تھی، جبکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے فرمائشیں کرے، مجھے نخرے دکھائے، اگر میں ناراض ہوتا تو وہ مجھے منائے، مگر وہ تو جیسے ہر حال میں خوش رہنا جانتی تھی بس۔ دوسری طرف حیدر تھا، اس کو اب اماں نے بھی آخر کار سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ سدھر جاتا۔ اماں اس کو بس میری ہی مثالیں دیتی رہتی اور کہتی تم دونوں بھائی ایک ہی ماحول میں پلے بڑے ہو، پھر نہ جانے تم اپنے بھائی سے اتنے مختلف اور سرپھرے کیوں ہو۔ تب میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ حیدر مجھ سے دور ہونے لگا تھا، یا شاید مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا، کیونکہ اماں ہر وقت اس کے سامنے میری تعریف اور میرے سامنے اس کی برائی ہی کرتی رہتی۔ اس لیے وہ خود سر اور پہلے سے بھی زیادہ آوارہ ہو گیا۔ مجھ سے تو اس نے بات کرنا تک چھوڑ دیا، بلکہ مجھے تو وہ ایسے دیکھتا جیسے میری جان ہی لے لے گا۔ وہ جیسا بھی تھا میرا بھائی تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ وہ سدھر جاتا، ایک ایسا انسان بن جاتا جس کی ہر کوئی قدر کرتا، مگر جب سے ابا گزرے تھے وہ ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ پہلے تو اماں نے اس پہ توجہ نہ دی، کہتی رہی کہ وہ بچہ ہے سدھر جائے گا، مگر جب وہ زیادہ ہی بگڑ گیا تو اماں نے بھی ہر وقت اس پہ طنز کرنا شروع کر دیا۔ پہل تو میں بھی اسے سمجھا دیا کرتا، مگر جب میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور حسد دیکھا تو میں بھی خاموش ہو گیا اور اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ مگر علینا تھی جو اس کا بھائیوں کی طرح خیال رکھتی اور اس کا ہر کام کرتی۔ مجھے اس بات پہ کبھی کوئی اعتراض تو نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے خوشی تھی کہ چلو گھر میں کوئی تو تھا جس کا خیال رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر میری علینا کے ساتھ دوری بڑھتی گئی۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ میرا دل جیت لے، مگر میرے لیے وہ سب بے معنی تھا۔ میرا دل تو بس اپنی سیکٹری ندا میں اٹکا رہتا۔ وہ میری سیکٹری تھی اس لیے وہ زیادہ تر میرے قریب ہی رہتی تھی، مگر میں اس کو مزید قریب کرنا چاہتا تھا، اسے نزدیک سے جاننا چاہتا تھا، اس لیے ہم نے اکٹھے لنچ اور ڈنر کرنا شروع کر دیا۔ اکثر ہم دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ تب میں نے پہلی بار کسی غیر عورت کے ساتھ اس طرح وقت گزارا اور مجھے لگنے لگا جیسے یہی وہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ ندا کے ساتھ لنچ اور ڈنر اب ایک معمول بنتا جا رہا تھا۔ پہل تو وہ مجھ سے صرف آفس کے کام کی باتیں کرتی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہماری دوستی گہری ہو گئی اور ہم اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے کرنے لگے۔ میں اس کی باتوں میں کھو سا جاتا، وہ مجھے سمجھتی تھی، اسے میری پسند ناپسند کا بہت اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ تب ایک دن میں نے ندا کو علینا کے متعلق بھی بتا دیا کہ میری شادی ہو چکی ہے، مگر میری بیوی اور میرا مزاج بالکل الگ ہے۔ وہ سیدھی سادی ہے، بالکل پرانے وقتوں کی لڑکی، اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں تھوڑی چمک دمک، تھوڑی شوخی ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر مسکرا کے کہنے لگی یعنی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے نہیں بنی؟ پھر میں اس کی طرف دیکھ کے کھل کے مسکرا اٹھا۔
مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی میرے دل کی بات سمجھ جائے گی۔ اس دن کے بعد اس نے مجھ سے اور زیادہ قربت اختیار کر لی۔ گھر میں علینا ہمیشہ میرا انتظار کرتی رہتی، لیکن میں اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کر دیتا۔ وہ خود ہی بول بول کے چپ ہو جاتی۔ مجھے اس کی آنکھوں میں دکھ کی جھلک نظر آتی، مگر مجھے پھر اس کی پرواہ رہی ہی نہیں تھی۔ میں تو بس دن بدن ندا میں ڈوبتا جا رہا تھا اور علینا کے وجود سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ندا سمجھ رہی تھی، وہ جانتی تھی کس وقت مجھ سے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں۔ وہ مجھے ہنساتی، کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے اسپیشل میرے لیے کھانا بھی بنا کے لاتی۔ تب میں یہ بالکل بھول جاتا کہ میری ایک بیوی بھی تھی جو ہر روز میرے لیے اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا بناتی تھی۔ میں پہلی بار کسی غیر عورت کے ساتھ اس حد تک بڑھ گیا کہ اپنی بیوی کی قربت سے پیچھا چھڑانے کے بہانے سوچنے لگا۔ انہی دنوں مجھے آفس کے کام سے ملک سے باہر جانا تھا اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ نشا میرے ساتھ تھی، جبکہ علینا سے کچھ عرصے کے لیے میری جان چھوٹنے والی تھی۔ میں اماں سے مل کے خوشی خوشی ندا کے ساتھ چلا گیا، جبکہ علینا کو رسمی سے انداز میں کچھ نصیحتیں کی کہ وہ میری ماں اور بھائی کا خیال رکھے۔ ان دنوں حیدر گھر بہت کم آتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی آتا اماں اس کے سامنے میری تعریفوں کے پہاڑ کھڑے کر دیتی، اس لیے وہ کوشش کرتا کہ اس کا مجھ سے سامنا کم ہی ہو۔ انگلینڈ جا کے میرا سارا وقت صرف اور صرف ندا کے لیے ہی تھا۔ ہم باہوں میں باہیں ڈالے ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرتے اور ہمیں دنوں کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ میں نے اماں کو بہانہ بنا دیا کہ مجھے ابھی کچھ اور دن انگلینڈ میں رہنا پڑے گا کیونکہ آفس کا کام تھا۔ علینا نے مجھے فون پہ ہی بتایا کہ اس کی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور حیدر تو گھر پہ رکتا ہی نہیں، مگر میں ابھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں بھلا اس موقع کو کیسے گنوا سکتا تھا؟ میں ندا کے ساتھ جتنا زیادہ وقت گزار سکتا تھا گزارنے لگا، کبھی کافی شاپ، کبھی ڈنر۔ ہم ایک دوسرے کو اور بھی زیادہ قریب سے جاننے لگے۔ ندا بھی اکثر مجھ سے کہتی، کاش آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہوتی، ہم کتنا خوش رہتے۔ اس کا وہ جملہ میرے دل میں بجلی کی طرح گرتا۔ میں سوچتا واقعی میری قسمت خراب تھی کہ میں نے علینا کو شادی سے پہلے دیکھا تک نہیں، اور اب اس مجبوری کے رشتے کو گھسیٹ کے چلا رہا تھا۔ ندا نے بھی جیسے مجھے اس بات میں آمادہ کر لیا کہ میں اپنی شادی کو بوجھ سمجھنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ جو کچھ میں کر رہا تھا وہ سب غلط تھا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہم دونوں کے لیے اب اس افیئر کو چھپانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آفس میں لوگ چپکے چپکے باتیں کرنے لگے تھے، لیکن میں نے جب اپنی بیوی کی ہی پرواہ نہیں کی تو لوگوں کی کیوں کرتا؟ اماں سے میں یہ کہہ کے گیا تھا کہ مجھے 1 مہینے کے لیے جانا ہے، مگر میں 3 مہینے بعد کینیڈا سے واپس آیا، اور وہ وقت میری زندگی کا سب سے حسین وقت تھا۔ واپس آ کے جب میں اماں سے ملا تو اماں کا آخری وقت قریب تھا، کیونکہ ان کو میری جدائی نے بیمار کر دیا۔ ایک بیٹا تو ویسے ہی اپنی آوارہ گردیوں میں مصروف تھا، جبکہ میں بھی ندا کی قربت میں سب کچھ بھول گیا، مگر مجھے اماں کی فکر تھی، اس لیے میں ان کو مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی، اور میرے کینیڈا سے آنے کے 1 ہفتے بعد ہی اماں بھی چل بسی۔ اماں کی موت پر میرے آفس کا سارا سٹاف ہی میرے گھر آیا اور ان میں ندا بھی تھی۔ پھر بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ندا میرے اتنے قریب ہوتی اور میں خود کو اس کے پاس جانے سے روک پاتا؟ بس اسی دن علینا کو شک ہو گیا کہ میری سیکٹری کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ میں تو علینا کو چھوڑنے کا اور ندا کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر میں نے علینا کو 1 سال برداشت کیا تھا تو اس کی وجہ صرف اور صرف اماں ہی تھی۔ اماں کے گزر جانے کے بعد میں علینا کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا تھا۔ جب اماں کا 7ویں دن کا ختم دل آیا تو علینا نے مجھ سے پوچھ ہی لیا، کیا آپ اپنی سیکٹری کو پسند کرتے ہیں؟ اور میں نے بھی اسے صاف جواب دے دیا، ہاں۔ اس وقت میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ میری بیوی تھی اور سب سے بڑھ کے ایک عورت تھی۔ اس کے دل پہ بھلا میرا جواب سن کے کیا گزرے گی؟ میں معمول کی طرح اسے نظر انداز کر کے آفس چلا گیا، مگر جب میں آفس سے واپس آیا تو گھر کا ماحول عجیب سا تھا۔ سارا گھر خالی پڑا تھا، مگر مجھے علینا کہیں نظر نہ آئی۔ کچن میں ہانڈی بھی آدھی پکی رکھی تھی، بیڈ پر اس کا دوپٹہ بے ترتیب انداز میں پڑا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی چوڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس وقت مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ شاید میری بات سن کے وہ مجھے چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی، لیکن اگر وہ ایسا کرتی تو اس کے ماں باپ کے گھر سے کوئی تو مجھ سے کوئی سوال کرنے آتا، مگر وہ ساری رات گزر گئی، کوئی بھی نہ آیا، نہ کسی کا فون آیا۔ اگلے دن میں نے بہانے سے علینا کے ابا کو فون کیا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ وہاں نہیں تھی۔ میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ اگر وہ وہاں نہیں گئی تھی تو پھر کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے پورے گھر کی تلاشی لی، اس کے کپڑے، زیور، پرس، سب کچھ اپنی جگہ موجود تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر کوئی عورت اپنے میکے یا کسی اور جگہ جانے کا سوچتی ہے تو کم از کم اپنا کچھ سامان تو ضرور لے جاتی ہے۔
مگر گھر سے علینا کے سوا کچھ بھی غائب نہیں تھا۔ میں نے وہ دوسری رات جاگ کے گزار دی، کبھی بیڈ پہ بیٹھا، کبھی صوفے پہ ٹہلنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں جا سکتی تھی۔ میں 3 دن اس کا انتظار کرتا رہا، اس کے فون پہ کال کرتا رہا، مگر جب میرا اس سے کوئی رابطہ نہ ہوا تو تھک ہار کر میں سیدھا تھانے پہنچا اور بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی۔ اس پولیس والے نے مجھ پہ گہری نظر ڈالی اور کہنے لگا، آپ کی بیوی کہاں جا سکتی ہے؟ کیا آپ دونوں میں کوئی اختلاف تھا؟ میں نے گھبرا کے کہا، معمولی جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، مگر وہ اتنی نادان نہیں کہ یوں اچانک بغیر بتائے غائب ہو جائے۔ لیکن اندر سے مجھے خود پہ غصہ تھا کہ وہ معمولی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ میرا اقرار تھا کہ میں اسے چھوڑنے والا تھا۔ اس سارے ہنگامے کا جب ندا کو معلوم ہوا تو وہ میرے اور زیادہ قریب رہی اور بار بار مجھے ہی تسلی دیتی رہی کہ تم فکر نہ کرو، علینا شاید ناراض ہو کے کہیں گئی ہوگی، جلدی واپس آ جائے گی۔ مگر وہ پہلی بار تھا جب اس کی باتوں میں مجھے سکون کے بجائے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اچھا ہوا جو میری بیوی خود ہی کہیں غائب ہو گئی۔ وہ پہلی بار تھا جب ندا کے اتنے باز ہوتے ہوئے بھی میں علینا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ کس کے پاس گئی ہوگی؟ کیا اس نے خود کو کسی مصیبت میں ڈال لیا؟ طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں گھر کرنے لگے۔ پولیس نے علینا کی تلاشی شروع کی تو سب سے پہلے وہ میرے گھر ہی آئے تاکہ ان کو گھر سے ہی اس کا کوئی سراغ مل جاتا۔ پولیس نے سارا گھر چھان مارا، لیکن جب میرے گھر کے کوڑے دان سے ان کو وہ خون آلود کپڑے اور خنجر ملا تو میری جان جیسے جسم سے ہی نکل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ سب کچھ اس طرح ہوا جیسے کسی فلم کا سین تھا۔ ایک سپاہی نے دستانے پہن کے خنجر اٹھایا، اس پہ جمع ہوا خون دیکھ کے وہ اپنے افسر کو کہنے لگا کہ صاحب، لگتا ہے بیوی کے ساتھ ہی کوئی واردات ہوئی ہے۔ ان کو لگا شاید میں نے علینا کا قتل کر دیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اگر میں نے علینا کو مارا ہوتا تو میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کیوں کرواتا؟ اس کی تلاش میں اتنے دن خوار کیوں ہوتا؟ مگر وہ پولیس والے میری بات سن کے طنزیہ انداز میں کہنے لگے کہ ہاں یہ سب مجرم ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے خود رپورٹ درج کروا دیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ خون آلود کپڑے تمہارے گھر سے ملے ہیں، خنجر تمہارے گھر سے ملا ہے، اب انکار کیسے کرو گے؟ میری زبان جیسے بند ہو گئی۔ میں جتنا انکار کرتا وہ اتنا ہی مجھے جھوٹا قرار دیتے۔ اس دن ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں ڈال کے مجھے اپنی ہی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی جیپ میں بیٹھا میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ میری بیوی کہاں گئی اور وہ خون آلود کپڑے اور چاقو میرے گھر کے کچرے میں کیسے پہنچے؟ سب سے بڑھ کے اب میں خود کو بے قصور کیسے ثابت کروں گا؟ تھانے میں مجھ سے تفتیش شروع ہوئی کہ سچ بول دو، بیوی کو مارا ہے تو لاش کہاں چھپائی ہے؟ میں نے لاکھ انکار کیا مگر ان کو جو ثبوت ملے وہ میرے خلاف تھے۔ میرا سیکٹری سے تعلق ہونا بھی پولیس کو پتہ چل چکا تھا، لہٰذا سب کچھ میرے خلاف جا رہا تھا۔ پولیس نے بھی میری کسی بات پہ یقین نہ کیا بلکہ مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ میں وہاں بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا تھا، مگر تبھی ایک اجنبی قیدی میرے قریب آیا اور رازدارانہ انداز میں مجھے کہنے لگا، میں تمہاری ضمانت کروا دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو اور تمہارے لیے سب جاننا ضروری ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، جب تمہیں سچ معلوم ہو جائے تو تمہیں میرے حق میں گواہی دینی ہوگی کہ مجھے بھی اس قید سے نکالنا ہوگا۔ اس کی بات سن کے میں چونک گیا کہ وہ میرے بارے میں کیسے جانتا تھا۔ میں بے قصور ہوں۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ مسکرا کے پیچھے ہٹ گیا اور خاموش ہو گیا۔ اگلے دن ضمانت میں مجھے رہائی مل گئی اور مجھے اس شخص کی بات میں کچھ سچائی محسوس ہونے لگی، مگر جس نے میری رہائی کروائی اس نے مجھے کاغذ پہ کچھ لکھ کے دیا۔ جب میں نے وہ پڑھا تو مجھے لگا جیسے میں کسی بھیانک خواب کا حصہ تھا۔ اس پہ لکھا تھا کہ اگر سچ جاننا چاہتے ہو تو اپنی سیکٹری پہ نظر رکھو۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ آخر ان سب کا ندا سے کیا لینا دینا، مگر میں علینا کو ڈھونڈنا اور سچ جاننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ندا کو یہ کہا کہ مجھے کچھ کام سے شہر سے باہر جانا ہے تاکہ اس کا دھیان مجھ پر سے ہٹ جائے، اور پھر میں نے چھپ کے ندا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اسے کسی اجنبی کے ساتھ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس اجنبی کو وہی خون آلود کپڑے اور چاقو دے رہی تھی جو پولیس کو میرے گھر کے کچرے سے ملے تھے، اور ساتھ ہی کہہ رہی تھی کہ اب ان کی ضرورت نہیں۔ تب بھی مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ آخر ندا ایسا کیوں کر رہی تھی، لیکن ایک سوال تب بھی میرے ذہن میں تھا کہ علینا کہاں تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان دونوں کی باتیں سن سکتا، مگر صرف اتنا ہی سن پایا کہ ندا کہہ رہی تھی ابھی میں نے اسے پوری طرح پھنسایا نہیں ہے اور اس کی بیوی کا کھیل بھی ابھی ختم نہیں ہوا، اگر وہ واپس آ گئی تو ساری پلاننگ ضائع ہو جائے گی۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر نکل آیا، یعنی علینا زندہ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ
اور سن پاتا اچانک میرے پاؤں سے کوئی ڈبہ سرک گیا۔ وہ دونوں چونک کے پیچھے مڑے۔ میں پہلے تو ڈر گیا لیکن پھر بھاگتا ہوا وہاں سے باہر نکل آیا، مگر ان دونوں نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا۔ تبھی اگلی صبح مجھے ایک لفافہ ملا جس کے اندر ایک تصویر تھی اور وہ تھی علینا کی۔ وہ زندہ تھی مگر اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے کسی نے زبردستی اس کی تصویر کھینچی تھی۔ تصویر کے نیچے ایک لائن لکھی تھی، اگر مزید ٹانگ اڑائی تو اگلی تصویر اس کی لاش کی ہوگی۔ میں پسینے میں نہا گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ پولیس کو سچ بتا دیتا یا خاموش رہتا۔ حیدر کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ حیدر ہمیشہ مشکل وقت میں آخر غائب کہاں ہو جاتا تھا۔ اس وقت میں گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ مجھے علینا کی گمشدگی کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا ندا کی حقیقت دیکھ کے ہوا۔ آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس کشمکش میں میرا فون بجا۔ وہ نمبر انجان تھا۔ جب میں نے فون اٹھایا تو ایک آدمی کی کرخت آواز آئی۔ کہنے لگا، اگر بیوی کو زندہ دیکھنا ہے تو آج رات 11 بجے اسی جگہ آ جانا جہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کرتا، کس سے مدد مانگتا۔ ایک ندا ہی تھی جس پہ میں نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، مگر اپنی آنکھوں دیکھا جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ سچ تو مجھے جاننا ہی تھا، اس لیے میں اسی جگہ پہنچ گیا۔ جب میں ایک کمرے میں گیا تو وہاں وہ تھی جسے میں مردہ سمجھ بیٹھا۔ وہاں علینا تھی، مگر اس کے بازو اور منہ بندھا ہوا تھا۔ میں اس وقت عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ مجھے خود کو نہیں معلوم کہ مجھے علینا کو زندہ دیکھ کے خوشی کیوں ہوئی، حالانکہ میں نے کبھی اس سے محبت کی ہی نہیں تھی۔ لیکن جب سے ندا کی حقیقت سامنے آئی، شاید تب سے مجھے علینا ہی اپنے ساتھ مخلص لگنے لگی۔ میں علینا کو دیکھ کے اس سے پوچھنے لگا کہ آخر وہ وہاں کیسے آئی تھی، اور گھر میں جو خون آلود کپڑے تھے وہ کس کے تھے۔ میرے دل میں بہت سے سوال تھے، مگر پہلے مجھے خود کو اور علینا کو وہاں سے نکالنا تھا۔ میں علینا کے ہاتھ کھولنے لگا تو وہ مجھے سب بتانے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ سے ناراض تھی کیونکہ آپ کی بے وفائی سے میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس دن جب آپ آفس چلے گئے تو اس نے مجھے اغوا کر لیا اور کہا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ آپ کو اور مجھے دونوں کو ختم کر دے گی۔ وہ ندا تھی جس نے آپ کی سیکٹری کو بھی قابو میں کیا۔ وہ کون تھا جس نے آپ کی سیکٹری کو بھی قابو میں کیا ہے؟ میں نے علینا سے بہت پوچھا کہ کیا اس نے اغوا کرنے والے کا چہرہ دیکھا، مگر وہ مجھے کوئی جواب نہ دیتی بلکہ خاموش تھی، اور اس کی خاموشی مجھے مزید تیش دلا رہی تھی۔ تبھی مجھے لگا جیسے کوئی آس پاس تھا۔ اتنی دیر میں علینا کی رسی بھی کھل چکی تھی۔ میں نے اس وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ مجھے میری بے گناہی کا ثبوت مل گیا تھا۔ مجھ پر میری بیوی کے قتل کا الزام تھا، اس لیے میں اسے زندہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ تبھی ہم دونوں نے وہاں سے دوڑ لگا دی، مگر اچانک پیچھے سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ گولی ہمارے قریب زمین پہ لگی۔ بہت مشکل سے ہم جان بچا کے ایک پرانی سی جھونپڑی میں چھپ گئے۔ علینا مجھ سے ایک ہی ضد کر رہی تھی کہ وہ اس گھر میں واپس نہیں جائے گی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ میری بے وفائی کی وجہ سے ایسا کہہ رہی تھی، مگر جب میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، تب بھی وہ اس بات پہ بضد تھی کہ وہ اس گھر میں واپس نہیں جائے گی۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی، اس لیے میں نے علینا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ دیا، خود پولیس کو سچ بتانے چل پڑا۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، اس لیے پہلے میں کپڑے بدلنے کے لیے گھر گیا اور گھر میں ندا کو دیکھ کے چونک گیا۔ آخر وہ میرے گھر پہ کیا کر رہی تھی؟ تبھی مجھے ندا کے ساتھ وہ بھی نظر آ گیا جس کی وجہ سے سب ہوا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، میرا سگا بھائی حیدر تھا۔ میرے قدم زمین سے جڑ گئے۔ میرا ہی بھائی۔ حیدر کے ہاتھ میں نوٹوں کے کچھ بنڈل تھے جو وہ ندا کو دے رہا تھا۔ تب مجھے کچھ سمجھ آنے لگا کہ شاید علینا کو حیدر نے اغوا کیا تھا، کیونکہ محلے میں سے کسی نے میرے گھر میں کسی ایسے شخص کو آتے نہیں دیکھا جو مشکوک ہوتا، اور بھلا حیدر پہ کس کا شک جا سکتا تھا؟ لیکن اس نے وہ سب کیوں کیا؟ میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ ندا جس کی خاطر میں اپنی بیوی کو چھوڑنے والا تھا، پہلے اس نے مجھے دھوکہ دیا، اور پھر وہ جو میرا سگا بھائی تھا وہ بھی میرے خلاف نہ جانے کون سی سازش رچا رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا واپس علینا کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا کہ اسے کسی اور نے نہیں بلکہ میرے ہی بھائی نے اغوا کیا تھا، جسے وہ بھی اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ وہ خاموش رہی اور آہستہ سے کہنے لگی، میں نے پہلے ہی دن پہچان لیا تھا کہ وہ اجنبی دراصل حیدر تھا، لیکن میں ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا آپ کو بتاؤں گی تو شاید آپ میری بات کا یقین نہ کریں، بلکہ مجھ سے لڑیں کہ میں آپ کے بھائی پہ الزام لگا رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اپنے وجود سے اس قدر گھن آنے لگی کہ میں اتنا گر گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو، اس بیوی کو جو مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، مجھ سے جڑے ہر رشتے کو عزت دیتی تھی، حالانکہ حیدر تو اس عزت کے بالکل بھی لائق نہیں تھا،
लेकिन बदले में मैंने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया कि किसी और लड़की के साथ इश्क लड़ाता रहा और उसकी खातिर अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार हो गया। इसके बावजूद भी अलीना ने हैदर के खिलाफ मुझे एक लफ्ज़ तक न कहा। सच तो ये था कि अगर अलीना मुझे हैदर के बारे में बता भी देती, शायद तब भी मैं उस पर यकीन न करता। अगर मैं खुद अपनी आंखों से देख न लेता। तब मैंने पहली बार अलीना को मोहब्बत से गले लगाया और रो रो कर उससे अपने रवैये की माफ़ी मांगी। तब मुझे अम्मा की वो बात याद आई जब उन्होंने कहा कि सीधा साधा होना खामी नहीं बल्कि खूबी है। मगर मुझे एहसास उस वक्त हुआ जब अम्मा मेरे साथ नहीं थी। मैंने उसी वक्त पुलिस को सारी हकीकत बता दी। पुलिस की बात सुन के तो मेरे सर पे गोया सातों आसमान टूट पड़े कि हैदर किसी ब्लैक मार्केट के बहुत बड़े गिरोह का हिस्सा था। वो बहुत सी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस रहा था और मैं नहीं जानता कि वो मुझसे इस हद तक नफरत करने लगा था कि मेरी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे फंसाना चाहता था। मैं जानता था कि हैदर मुझसे नफरत करता था। मैं ये भी जानता था कि उसकी सोहबत अच्छी नहीं थी, मगर मैं ये नहीं जानता था कि वो इंतकाम में इस हद तक गिर सकता है कि सगे रिश्तों को भी पामाल करते हुए उसे शर्म ना आई। हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं बेगुनाह साबित हो गया, मगर मुझे इस बात का बेहद दुख था कि मैं अपने भाई को खो चुका था। निदा को भी कुछ साल कैद की सज़ा हुई क्योंकि वो भी हैदर के साथ इस जुर्म में बराबर की शरीक थी। हैदर ने वो सब सिर्फ़ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए और मुझसे अपने हर जुल्म और नाइंसाफ़ी का बदला लेने के लिए किया था। और निदा वो लालची थी। उसको हैदर ने मुझे फंसाने के लिए ना जाने कितने पैसे दिए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन सब में मेरी अपनी सबसे ज़्यादा गलती है। अब्बा के जाने के बाद हैदर मेरी जिम्मेदारी था जो मैं निभा न सका। शादी करने के बाद मुझे अलीना से मोहब्बत करनी चाहिए थी, ना कि उसे इस हद तक बदगुमान होना चाहिए था कि मेरे सगे भाई को भी मालूम हो जाता कि मैं अपनी बीवी के साथ रहना नहीं चाहता और वो मेरी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के मेरे साथ साथ मेरी बीवी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता, जो बेकसूर और मासूम थी।